آپ کے سامنے چند ایک باتیں عرض کی جائیں گی۔ غلبہ دین کے لیے کام کرنا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت حقہ کے اعلاء کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے کام کرنا عند اللہ سب سے افضل ترین کام ہے، اور اس کی افضلیت پر یہی دلیل کافی ہے کہ خلاق کائنات نے اس امر کے لیے، اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے سب سے بہترین جماعت حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ان کو منتخب فرمایا۔ سب سے بہترین جماعت کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرمایا، اور کائنات عالم میں سب سے عظیم ترین ہستی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بھی یہی کام سپرد فرمایا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو بخاری شریف جو ہے، اس کی جو مصنف ہیں حضرت سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ، آپ بھی یتیم تھے جی۔ آپ کی اماں جو ہیں آپ کو لے جاتی ہیں مکہ مکرمہ میں، وہیں جا کے چھوڑتی ہیں۔ عمر کتنی تھی آپ کی جی؟ بعض روایت میں تو یہ ملتا ہے کہ 10 سال بھی عمر نہیں تھی پوری۔ آپ کی اماں جو ہے نا آپ کو وہیں چھوڑ کے واپس آ گئیں جی، اپنے علاقے میں تشریف لے آئیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ وہیں مکہ مکرمہ میں رہ کر کے آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف پڑھنے لگے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پرورش بھی آپ کی والدہ کرتی ہیں۔ آپ کے والد بھی وفات پا گئے تھے آپ کے بچپن میں ہی۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ بھی اتنا بڑا امام بنتا ہے جی، یتیمی کی زندگی پاتے ہیں، اور حالت یتیمی میں آپ پڑھنے شروع کرتے ہیں، اور اتنا پڑھا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خلاق کائنات نے اتنا بڑا آپ سے کام لیا کہ جب سارے لوگ جو ہیں کئی رخصت پر عمل کر گئے، کئیوں کے عقیدے بگڑ گئے، کئی کچھ کر گئے، اکیلے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچتے ہیں، اور غلبہ حق کے لیے، دفاع عقیدہ اہل سنت کے لیے، دفاع عقیدہ اسلام کے لیے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے آپ بچتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اکیلے بچتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یتیم پیدا ہوئے تھے، آپ کے ابا جی کا وصال ہو گیا، تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، کبھی آپ نے یعنی یہ نہیں سوچا کہ یار میں ایام کیسے گزار رہا ہوں، میں نہیں پڑھوں گا تو اماں کا کیا بنے گا، کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کیسے، ایسی بات بالکل ذہن میں نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ، باقی ائمہ کو دیکھ لیں، کتنے سارے ائمہ، امام ابن حجر رحمہ اللہ، آپ کی تو اماں بھی فوت ہو گئی تھی، ابا بھی فوت ہو گئے تھے، آپ کی پرورش آپ کی بہن نے کی ہے، امام ابن حجر رحمہ اللہ کی، اور بہن نے پالا ہے، اور بھائی جو ہے وہ شیخ الاسلام بنا ہے اپنے وقت پہ۔ بتائیں کتنا بڑا کام کیا ہے۔ تو یہ ہماری تاریخ ہے، سچی کہہ رہا ہوں، کام انہوں نے کیا ہے جو کمزور تھے، ہے یہ نہیں؟ آج اتنی سہولیات آ گئی ہیں ہمارے پڑھنے والے بچوں کے لیے، جتنی سہولیات آئی ہیں اتنا علم کا فقدان ہو گیا، علم رخصت ہو گئے، وہ محنت، وہ کوشش، وہ ساری محنتیں ہوتی تھی ساری وہ ختم ہو گئی۔ وہ ایک وقت تھا، حضرت جو ہیں صاحب بہار شریعت، ان کے شاگرد بنے جا کے محدث اعظم مولانا سردار احمد رحمہ اللہ، یہاں لیل پور سے جاتے ہیں بریلی شریف، وہاں جا کے وہ فرماتے ہیں کہ رات کو باہر حکومت کی لائٹ چلتی تھی، اس لائٹ میں، اس کی روشنی میں بیٹھ کے اپنی کتاب حل کیا کرتے تھے۔ بتائیں۔ اور آج تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ایک ایک شے بڑی فراوانی کے ساتھ حاصل ہے ہمیں، تو آج تو وہ لائٹ کی کمی کو نہیں، مطالعے کی کمی ہے، اب پڑھنے کی کمی ہے، باقی ساری چیزیں کم ہو گئی ہیں، سہولیات وہ اس سے بھی کئی گنا آگے بڑھ چکی ہیں۔ اور اللہ اکبر، یہ ہمارے بزرگوں کا شوق تھا، انہوں نے کیسی محنت کی، کیسی جد و جہد کی، اور کس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان سے کام لیا۔ شیخ محقق رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، یہ بھی ارادہ کر کے جاتے ہیں مدینہ شریف وہاں رہنے کے لیے کہ میں وہیں رہوں گا۔ یہ میں آپ کے سامنے چند باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ایک عموماً مدارس دینی کے بچوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، ان کے ذہنوں میں یہ لبرل سیکولر ڈالتے ہیں اور کوئی بھی نہیں ڈالتا، وہی ان کو احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں۔ دیکھو جی آپ کماؤ گے نہیں تو کھاؤ کیسے، آپ صرف پڑھاؤ گے، پھر قرآن بیچنے کے پیسے لوگے، یہ کرو گے وہ کرو گے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر ان کے احساس کمتری تب بھی پیدا ہوتی ہے جب بندہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، جب سمجھتے نہیں یار میرے میں تو کچھ نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو چند باتیں اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
کوئی بھی بندہ جو اس راہ پر آ جاتا ہے نا، غلبہ دین کی راہ پر آتا ہے، تو وہ پھر اکیلا نہیں رہتا. خدا تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے، تو میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ شریفہ اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. شیخ عبداللہ مدثر رحمہ اللہ کو دیکھیں، یہاں سے ارادہ کر کے مدینے رہوں گا میں. مدینہ شریف جاتے ہیں، میرے آقا کے سامنے، میں عبدالحق تو یہاں سے جا ہندوستان، وہ ہندوستانیوں کو جا کے میری حدیث پڑھا، میری حدیث پڑھا جا کے ہندوستان والوں کو. اور دیکھیں اب آقا علیہ السلام خود ڈیوٹی لگا رہے ہیں ان کی، خود مامور فرما رہے ہیں، خود حکم فرما رہے ہیں تم جاؤ. اللہ اکبر. شیخ عبداللہ مدثر رحمہ اللہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں یہاں ہوتا ہوں پریشان ہوتا ہوں، آپ کے روضہ انور کی زیارت کرتا ہوں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. حضور کیسے تربیت فرماتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبدالحق تو یہاں سے جا، جب بھی پریشان ہوا کرے گا نا وہاں مجھے دیکھا کرے گا، تو میں زیارت کروایا کروں گا. کام کر بس، کام کرنے والا بندہ ہو، مالک خود کرم فرماتے ہیں. ہاں بندہ بیٹھ جائے بس. تو شیخ عبداللہ مدثر رحمہ اللہ جناب اس طرح کر کے آپ وہاں سے یہاں آتے ہیں، کام لیا. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حدیث شریف کا سب سے پہلا استاد جو ہے وہ یہاں ہندوستان میں آتے تو عبداللہ مدثر رحمہ اللہ بندہ ہے. اتنا بڑا محدث جو ہے، اتنا عظیم محدث کریم آقا علیہ السلام کے کہنے پر یہاں آ رہے ہیں جی. اور اس طرح کر کے ہمارے باقی ہندوستان کے ایک بہت بڑے محدث سے ہمارے استاد سنایا کرتے تھے یہ بات. وہ اسباق چل رہے تھے ان کے بخاری کے، بیمار ہو گئے، 40 دن پورے سبق نہیں پڑھایا انہوں نے، 40 دن پورے سبق نہیں پڑھایا انہوں نے. بیماری کا کہہ کے چلے گئے بچوں کو، لیکن دوسرے دن کیا ہوا، سبق کے لیے استاد صاحب بیٹھے ہوئے. تیسرے دن سبق ہوا، چوتھے دن سبق ہوا، 40 دن کے بعد استاد صاحب کہنے لگے ہاں بھی سبق کھولو کہاں ہے. انہوں نے کہا جی جہاں کل چھوڑا تھا وہی ہوگا. میں نہیں، میں تو 40 دن نہیں آیا یہاں. انہوں نے کہا ہمارا تو سبق روز ہوتا رہا ہے، ہمارا تو سبق روز ہوتا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے جب مراقبہ کیا تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے بچوں کے سبق کا ناغہ ہوتا ہم ہی آتے رہے ہیں پڑھانے کے لیے. وہ جو تخت تھا ان کا وہ فوراً جناب چھلانگ لگائی نیچے اتر گئے. وہ تخت جو ہے فوراً انہوں نے جناب اپنی دیوار کے ساتھ اس طرح کر کے اس کو مزین کر دیا، سجا دیا کہ یہ آقا علیہ السلام اس پہ 40 دن تشریف فرما رہے ہیں، اب اس پہ کسی بندے کا پاؤں نہیں جانا چاہیے. تو کام کرنے والا بندہ ہو یار، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پولیس والے کو کوئی بندہ بات کر جائے، کسی کی ہمت نہیں ہے. پولیس والے کو بندہ بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو بتائیں پولیس والے کے پیچھے یہی پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی بات نہیں کرتا، تو آپ کے پیچھے تو امام الانبیاء کھڑے ہوئے ہیں یار. اس لیے تو حضرت سیدنا پیر میرڈی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے جو بندہ کریم آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے نا، اس کی پشت پہ آقا علیہ السلام خود اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں. اور کیا چاہیے یار. تو بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو صرف وہ احساس کمپنی سے نکالے، میں نے حضور کے دین کا کام کرنا ہے، کہیں بھی بیٹھ جاؤں گا نا روٹی کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ روٹی پہنچائے گا، روٹی پہنچے گی میرے تک. نہیں سمجھ آیا؟ ہاں روٹی کا ذمہ رب تعالیٰ نے لیا ہے، جب تک بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام کرتا رہے. چھوڑے گا بھاگے گا وہاں سے تو پھر اس کا حال بھی وہی ہوتا ہے جس طرح ان کا حال ہو رہا ہے. کئی ڈگریاں اٹھا کے پھرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، وہ نوکری دے دیں، نوکری دے دیں، کچھ بھی نہیں مل رہا ان کو. ایک نوکری ہوتی ہے جناب 40,000 50,000، ایک سیٹ پہ 40,000 50,000 جناب اس کے امیدوار ہوتے ہیں، پلے کسی کے کچھ نہیں پڑتا. تو اس لیے واحد نوکری ہے پوری کائنات میں میرے کریم آقا علیہ السلام کے در کی نوکری. یہ وہ نوکری ہے، یہاں سے کسی کو نکالا بھی نہیں جاتا. ایک بزرگ تھے نا، ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا جی حضرت یہ فرمائیں کہ سید صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ جہنم ڈالے گا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ جہنم ڈالے سید صاحب کو. سید صاحب خود چھلانگ لگا دے تو الگ بات ہے. یعنی کہ عقیدہ اسلامیہ چھوڑ دے تو خود ہی چھوڑ رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا ہے اسے چھوڑ دے تو عقیدہ اسلامیہ کو. اہل سنت کا عقیدہ چھوڑ دے، بد عقیدہ ہو جائے، بد مذہب ہو جائے، اور اس طرح کے معاملات اس میں آ جائیں، سیدھے توحید کا انکار کر دے. بڑے بڑے بے دین گزرے ہیں. جی ایم سید کون تھا؟ سندھ کا تھا نا، اور اتنا بڑا نیچری تھا، لبرل قسم کا بندہ تھا، سیکولر تھا، فیمنسٹ تھا وہ. اور اس نے لادینیت کی تبلیغ کی ہے یہاں پر. اللہ اکبر. تو اس طرح کر کے جو بھی بندہ اس راہ پر کھڑا ہو جاتا ہے نا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس سے حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ حضور کا کام کر رہا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو روانہ فرمایا کرتے تھے سرائے کے لیے، آپ حیران ہوں گے کتنی بار ان کا واقعہ پڑھے نا، فلاں لشکر کو حضور نے روانہ فرمایا، فلاں کو روانہ فرمایا. کئی بار آقا علیہ السلام خود مدینہ شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال فرمایا کرتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے.
آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، آقا علیہ السلام نے ان کو روانہ فرمایا کسی مہم کے لیے، گستاخ تھا اس کو مارنے کے لیے ہیں، وہ جیسے وہ آنے لگے نا تو آقا علیہ السلام مدینہ شریف سے باہر تشریف لے آئے، وہ سامنے آنے لگے، آقا علیہ السلام نے دیکھتے ہی فرمایا، میرے آقا علیہ السلام یہ وہ چہرے آ رہے ہیں جن کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ ابھی تک آپ انہوں نے کچھ بتایا نہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے دیکھتے ہی فرمایا یہ وہ چہرے آ رہے ہیں جن کو میرے اللہ نے کامیابی عطا فرما دی۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب کھڑے ہوئے نا غلبہ حق کے لیے تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 2 بار حجاز کا سفر کیا تھا۔ ایک بار سفر کر کے واپس آنے لگے تو اپنے استاد کو ملے، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ کو ملے، اور دوسری بار جب سفر کر کے تو امام احمد بن حنبل کو ملے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل کر کے جب واپس آئے نا تو راستے میں آپ نے خواب دیکھا، یعنی مصر میں پہنچے ہی ہیں آپ، ابھی فوراً آپ خواب دیکھتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بشر احمد، میں کہ احمد کو خوشخبری دو، علی بلوا تصیبہ، اسے تکلیف پہنچے گی، بلوا ہوگا، تکلیف اسے پہنچے گی، خوشخبری کیا دینی ہے؟ تو میں اسے کہنا کہ اس تکلیف پر استقامت کا مظاہرہ کرے، میرا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، یہ خوشخبری دینی۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ بات سنتے ہی آپ آئے اپنے مجمع میں، اپنے بچے شاگردوں میں بیٹھ گئے، فرمانے لگے، ہاں اپنے شاگردوں کو فرمانے لگے، ہاں بھائی یہ مصر سے کون جائے گا بغداد اور جا کر کے احمد بن حنبل کو خوشخبری سنائے یہ والی، امام بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر خوشخبری سنائی یہ والی کہ آقا علیہ السلام نے یہ پیغام بھیجا تیرے نام۔ تو سارے کہنے لگے ہم جاتے ہیں ہم جاتے ہیں۔ تو وہاں امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ کے ماموں بیٹھے ہوئے تھے، ہاں جی، وہ کہنے لگے جی حضور میں جاتا ہوں۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو خط لکھ کے دیا، میں کہ یہ خط ہے اور یہ لے جاؤ اور جا کر کے احمد کو دے دو تم۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لے کے روانہ ہوتے ہیں، امام شافعی کے شاگرد اور امام طحاوی رحمہ اللہ کے ماموں، ہاں جی، خط لے کے، آپ مزنی آپ کو کہتے تھے، تو امام مزنی رحمہ اللہ جو ہے وہ خط لے کے وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ پہنچتے ہیں جب آپ بغداد شریف میں تو لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ امام احمد کا گھر کدھر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ گھر ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہاں پہنچتے ہیں تو جا کر کے انہیں کہا کہ یہ میں خط لے کر آیا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے بھی خط کھولا نہیں ہے، میں تجھے پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ کوئی نہیں۔ تو انہوں نے فوراً خط کھولا، کھولنے کے بعد جو ہے نا وہ امام مزنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل خط پڑھتے جا رہے ہیں اور رو ایسے جیسے بچے روتے ہیں، ایسے روتے جیسے بچے روتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اگلے الفاظ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ذرا آپ غور فرمائیں، جس بات کے لیے میں نے یہ آپ کو پورا قصہ سنایا نا وہ الفاظ انتہائی قابل غور ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یار مجھے لگتا ہے میرے میں کوئی کمی رہ گئی ہے، میرے میں کوئی کمزوری ہے، جس لیے آقا علیہ السلام نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے مجھے مضبوط کرنے کے لیے، میرے میں کوئی کمزوری رہ گئی ہے، ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں وبشرہ بہ بقا، جیسے خوشخبری پہنچی تو امام رونے لگے۔ لعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم استشعر بی ضعفا وخشوعا، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھ میں کوئی کمزوری دیکھی ہے، حضور کو پتہ چلا کہ میرے اندر کمزوری ہے، تو اس لیے آقا علیہ السلام نے مجھے یہ خط روانہ فرمایا، یعنی مجھے پیغام بھیجا ہے کہ احمد کو جا کے کہو۔ کہتے ہیں ایسے نہیں کہ اکیلی خوشخبری سنانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا، بلکہ میرے اندر جو کمزوری تھی اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھیجا گیا آپ کو، اس لیے آقا علیہ السلام نے میرے استاد امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وقت کا اتنا بڑا امام ہو، ہیں جی، اور وہ غلبہ حق کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہو، ہیں جی، اس میں کو کمزوری آ جائے، کمزوری مطلب ہے کہ غلبہ حق کے لیے اور کوئی کمزوری نہیں، غلبہ حق کے لیے جو کمزوری ایک طرح کی، یعنی کہ ان سے ہو سکتا تھا کہ کسی معاملے میں تھوڑا سا لچک دکھا جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ پہلے پیغام بھجوا دیا، میں کہ احمد ہم تیری پشت پہ کھڑے ہوئے، تم قابو رہنا، تم قابو رہنا۔ اب دیکھیں ہو یہ بھی سکتا تھا، آقا علیہ السلام جو ہیں وہ مدد فرمانے والے ہیں اور کرم فرمانے والے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ نہیں جی احمد تجھے تکلیف نہیں ہوگی، ہم تجھے چھڑا دیتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ احمد یہ تکلیف تجھے پہنچے گی، اس تکلیف پہ تم صبر کرنا، غلبہ حق کے لیے کھڑے رہنا، غلبہ دین کے لیے، میرا اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ اندازہ لے
یہ اتنی بڑی بات ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ استشعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی ضعفاً، آقا علیہ السلام کو میرے میں کمی محسوس ہوئی، میرے اندر کمی ہے. ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے، ہمارے اندر بھی کوئی ایسی بات ہے تو ہمیں بھی یہ نہیں چاہیے کہ ہم کام چھوڑ دیں، کام کرتے جائیں. ہاں جی، کریم آقا علیہ السلام کی مدد جو ہے وہ ساتھ ہی کھڑی ہوگی انشاءاللہ عز و جل. ہاں، کام کرنے والے بنے بس. اور یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے، قربانی دے رہے ہیں امام احمد بن حنبل، مارے کھا رہے ہیں امام احمد بن حنبل، خواب میں زیارت امام شافعی کو ہو رہی ہے، خواب میں زیارت امام شافعی کو ہو رہی ہے. کیا مطلب ہے یار؟ اب آقا علیہ السلام سیدھے امام احمد بن حنبل کے خواب میں بھی تو آ سکتے تھے کہ احمد تو ذرا مضبوط رہنا، یہ بات ہے. اور یہ جو بات میں امام حنبل کے ذہن میں آ رہی ہے کہ میرے میں کوئی کمزوری حضور کو محسوس ہوئی، تو اس لیے آقا علیہ السلام نے یہ پیغام بھیجا ہے. سیدھے امام احمد بن حنبل کے خواب میں آتے تو بتائیں کس طرح مضبوطی آپ بھی تو آ سکتی تھی نا. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ محبوب جو ہوتے ہیں نا وہ بھی غلاموں کو دیکھتے ہیں. خود پردے میں رہے، ان کے خواب میں امام احمد بن حنبل کے خواب میں نہیں آ رہا ہے، امام شافعی کے خواب میں آئے تو میں تم نے مارے کھانی نہ، ذرا مضبوط ہو لو تم. پھر کسی نے کیا دیکھا امام احمد بن حنبل کی وفات کے بعد، قربان جائیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ فرمایا یار اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دیدار میرے لیے مباح کر دیا ہے. رب تعالی نے مجھے فرمایا جتنا مرضی دیکھ مجھے. سبحان اللہ. تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے دیکھا بعد وفات کے، تو آپ جو ہے نا سونے کے نالین پہنے ہوئے اور بڑا جناب جس طرح فخر کے ساتھ نہیں چلتے بندہ اتراتا ہوا چلتا ہے، اس طرح جناب امام بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں. میں کہ ہاں جی کیا بنا ہے تیرے ساتھ؟ انہوں نے کہا رب تعالیٰ کے قرآن کی ناموس پر میں نے پہرا دیا تھا، میرے رب نے مجھے معاف فرما دیا ہے. ہاں جی، اللہ اکبر. تو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اب آپ نے دیکھا آقا علیہ السلام کے غلام ہیں حضرت کعب بن مالک، جب ان کے پاس حضور کے صحابی خبر لے کے جاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے تمہیں معاف کر دیا، رب نے قرآن نازل کر دیا ہے، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اتنی خوشی چڑھی کہ میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں کہ میں اس کو کیا دوں، اتنی بڑی خبر لایا ہے یہ. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قمیض اتاری، وہی قمیض ہی دے دی اس کی طرف، ایسے پھینکی. میں نے کہا یار یہ لے جائی، نام ہے تیرا. امام بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 2 قمیضیں تھی اور دونوں ہی پہنی ہوئی تھی. آپ نے ایک قمیض جو ہے نا وہ اتاری، فرمایا یار یہ لے جا تو میرے حبیب کا پیغام لایا ہے میری طرف، یہ لے جاتا ہوں. اپنی قمیض جب دی نا ان کو تو وہ لے کے آئے، آ کر کے پہنچے امام شافعی رضی اللہ عنہ کے پاس. امام شافعی رضی اللہ عنہ بھی پھر استاد تھے، محدث سے، چونکہ وہ حدیث کو جاننے والے تھے، انہیں بھی پتہ تھا جس کے پاس بھیجا ہے وہ بھی عمل کرنے والا ہے حدیث پر. میں بتا یار کیا دیا ہے اسے، احمد نے کیا دیا تم نے؟ انہوں نے کہا جی اور تو کچھ نہیں دیا، اپنی قمیض جو اتار کر دی ہے. بعض علماء نے یہاں تک نقل کیا کہ وہ قمیض جو تھی آپ کی، وہ آپ کے کوڑے لگنے کے بعد کی قمیض تھی. کوڑے آپ کو لگ چکے تھے، کوڑے لگنے والی قمیض تھی، اس میں خون کے قطرے بھی لگے ہوئے تھے. قمیض جب لایا نا وہ خادم نے کہا، امام مزنی رحمہ اللہ وہ کہہ رہے ہیں جی قمیض دی ہے انہوں نے. تو امام شافعی رضی اللہ نے فرمایا وہ قمیض کو تو چونکہ حق تمہارا ہے اب وہ تو میں نہیں لے سکتا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مجھے قمیض دے دو. وہ قمیض آپ نے لی، امام شافعی رضی اللہ نے اس قمیض کو پانی میں دھویا، دھونے کے بعد قمیض ان کو واپس کر دی. پانی جو تھا آدھا آپ نے پی لیا، آدھا پانی اپنے جسم پر مل لیا. انہوں نے شاگردوں نے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں تمہیں نہیں پتا یہ رب تعالیٰ کے قرآن کی ناموس پر پہرا دینے والے بندے کی قمیض ہے. اس قمیض کی شان جو ہے نا وہ برا الورا ہے. اللہ اکبر. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض مبارکہ جو ہے نا، آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ ہے اس قمیض کی قدر کا؟ فرمایا کہ ایک عارف کامل اور رب تعالیٰ کے قرآن کی ناموس پر پہرا دینے والے اس امت کے سب سے بڑے مجدد کے جو ہے نا اس کے جسم کو لگنے والی، اس کے جسم کو چھونے والی یہ قمیض ہے. اور اس قمیض کا دھومن امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ خود پیتے ہیں اور باقی پانی جو آدھا بچاتے ہیں اس کو اپنے جسم پر مل لیتے ہیں. بتائیں یار، یعنی ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ وہ ہم جو ہے ہر حال میں کسی بھی بات میں ہم کمزوری نہ دکھائیں. ہر وقت ہر حال میں ہم نے غلبہ دین کے لیے کام کرنا ہے. جی ہم نے پڑھا ہے نا مدرسہ، ہم نے دین پڑھا ہے بحمد اللہ تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قابل کیا کہ 8 سال میں 10 سال میں ہم نے اپنی تعلیم پوری کی. تو اب اگر ہم حضور کے دین کی نوکری چھوڑ کر کسی اور کی نوکری کرتے ہیں نا تو سمجھیں کہ پھر ہم نے نقصان بہت کیا ہے، ہم نے نقصان بہت کیا ہے. یہ ذہن میں رہے مسئلہ. عموماً ہم سمجھتے پتہ کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں شریعت مبارکہ جو ہے اس بات پہ بھی توجہ دیتی ہے کہ ایک بندہ جمعے کی نماز میں پہلی صف میں آ کر بیٹھا ہے آج جمعے میں، اگلے جمعے میں دوسری صف میں بیٹھا ہے،
اس بندے پر لازم ہے کہ وہ غور کرے مجھ سے کوئی گناہ تو سرد نہیں ہوا، پہلی صف سے دوسری صف میں جا گرا ہوں میں. جتنا پہلی صف میں بندہ جائے گا نا اتنا رب تعالیٰ کا قرب پائے گا، وہ رب تعالیٰ کا قرب پائے گا. امام بھی جتنا قریب ہوگا اتنا اجر زیادہ ہوگا اس کا، اتنا ثواب زیادہ ہوگا اس کا. تو مطلب یہ کہ علماء فرماتے ہیں اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، اسے چاہیے کہ وہ غور کرے کہ مجھے آخر دوسری صف میں کیوں پھیل گیا، یہ میں پیچھے کیوں جا پڑا ہوں میں، یعنی نیکیوں کے لیے اس کے پاس فرصت کیوں نہیں رہی، یہ غور کرے وہ بندہ. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی 10 سال 12 سال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دروازے پہ پھینک کے رکھا ہے ہمیں، ہے یا نہیں؟ ان کی نوکری کرتے رہے نا، انہی کے مہمان بنے رہے نا، ان کے دروازے پہ پڑھ رہے ہیں. اگر 12 سال رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے دروازے پہ رکھے، بعد میں جو ہے نا وہ وہاں سے کوئی نکلے حضور کے دروازے سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد جا کر کوئی سرکاری نوکری لگنے لگے، کوئی نوکری ڈھونڈنے لگے، تو کسی کی نوکری تلاش کرنے لگے، تو بتائیں اس کو پھر غور کرنا چاہیے اس سے کوئی گناہ ضرور ہوا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے حبیب کے دروازے سے دور کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا